کو تیار کر رہے تھے، ان میں ایسے مخلص لوگ بھی موجود تھے جو سارا دن مزدوری کرتے اور مزدوری کرنے کے بعد شام کو کیا لاتے؟ ایک مٹھی جو کی لاتے اور حضور کے قدموں پہ لا کے ڈھیر کرتے۔ ارے دیکھو تو صحیح، دنیا کی اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو اور تمہارے پاس مٹھی جو کی ہے۔ بھلا چندوں کے ساتھ بھی کبھی قومیں غلبہ پاتی ہیں؟ بھلا مٹھی جو لا کر بھی کوئی دنیا کی سپر طاقتوں کے مقابل غالب آتا ہے؟ بھلا سارا دن مزدوریاں اور دیہڑیاں کرنے کے بعد دنیا کی طاقتوں سے ٹکرانا کوئی عقل مندوں کا فلسفہ کہا جاتا ہے؟ منافقوں نے اس وقت باتیں کی اور کہا یہ دیکھو یہ روم سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ دنیا کی سپر طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیاس لگے تو ایک ایک کھجور کی گٹلی کو چوس کر کئی لوگ پیاس بجھاتے ہیں اور یہ دنیا کی سپر طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر کو جب اطلاع ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تھوڑے دن ہے تمہارے ہنسنے کے، اس کے بعد تم نے رونا بہت دنوں تک ہے۔ تھوڑے دن ہے تمہارے تانے دینے کے، اس کے بعد رونے کے لیے بہت لمبی مدت ہوگی جس کا اختتام کبھی بھی نہ ہوگا۔ یہ حضور کے صحابہ جب حضور علیہ السلام نے نکلنے کی تیاری کی، منافقین جانے سے رہ گئے، ان کو نظر آ رہا تھا وہاں سوائے موت کے کوئی چیز نہیں ہے، ان کو نظر آ رہا تھا وہاں پر سوائے اس کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور کوئی چیز ہاتھ میں آنے کی امید نہیں۔ اور یہاں پر حضور کے غریب صحابہ جب پاک پیغمبر کے حکم پر گھروں سے نکلے تو پاک پیغمبر نے جواب دیا، اے میرے صحابہ تمہارا آنا مبارک ہو، لیکن میں کیا کروں؟ سواریاں تقسیم کر دی گئی، سواریوں پر باریاں بھی تقسیم کر دی گئی، اب ہمارے پاس مزید سواریاں نہیں رہی کہ ہم تمہیں بھی کسی سواری پر تقسیم کر دیں، اب مزید سواریاں باقی نہیں ہیں کہ تمہیں بھی ساتھ لے جایا جا سکے۔ تو اس وقت پھر ڈگری کے لوگوں کیا ہوا؟ یہ صحابہ جو جانا چاہتے تھے، جان مٹانا چاہتے تھے، پاک پیغمبر کے دائیں بائیں جا کر میدان عمل میں کھڑے ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ سواری نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے ساتھ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حضور کے ساتھ جانے سے رہ گئے۔ اب پاک پیغمبر جانے کا ارادہ کرتے اور یہ لوگ واپس ہوئے۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کس وجہ سے تھے کہ یا اللہ ہم اگر خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے آج محمد کے ساتھ جاتے، اگر ہم سواریوں والے ہوتے آج پاک پیغمبر کے ساتھ جاتے، اگر ہم پاک پیغمبر کے ساتھ جاتے جانے لوٹاتے اپنے ہتھیار لے کر حضور کے ساتھ چلتے چلتے کفار کی گردنیں کاٹ دیتے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ جانے والے جو چلے گئے یہ بھی سچے تھے، جو قریب سواری نہ ہونے کی وجہ سے رہ گئے یہ بھی سچے ہیں۔ آؤ نہ ذرا قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب یہ واپس لاتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو مہینہ بھر نہیں بہتے رہے، ان کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو سال نہیں بہتے رہے۔ عشق مصطفیٰ میں، محبت رسول میں چند منٹوں کے لیے جو آنسو زمین پر گرے تھے اللہ نے ان آنسوؤں کو قرآن کی آیتیں بنا دیا۔ 1400 سال گزر گئے، صحابہ کے آنسوؤں کی تلاوت آج بھی کی جا رہی ہے۔ اللہ نے ان آنسوؤں کو بھی قرآن میں ذکر کیا کہ یہ جو حضور سے لوٹے تولت اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں کہ ہمارے پاس حضور پر لوٹانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ 30,000 کا لشکر روانہ ہوا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے مقابل روانہ ہوا، اور مدینے میں لوگوں نے باتیں شروع کر دی یہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، یہ بہت بڑی مصیبت کے منہ میں چلے گئے، اب ان کی واپسی کا امکان کوئی نہیں۔ حضور عزت سے واپس لوٹے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ عزت ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے اب جب آپ پہنچیں گے وہ جو اندازے لگا رہے تھے یہ واپس نہیں آئیں گے،
جب آپ عزت اور شان کے ساتھ واپس پہنچیں گے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، جب آپ واپس آئیں گے یہ منافق بہانے لگائیں گے، بس ہم آنا چاہتے تھے، بس ہم آئے ہی چاہتے تھے، بس وہ میری بیوی کی طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آ سکے، بس ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے۔ یا اللہ، یہ عشق مصطفیٰ میں اٹھنے والے قدم، یہ پاک پیغمبر کے ساتھی، یہ پاک پیغمبر کے رضاکار وفادار، آپ ان سے راضی، یہ آپ سے راضی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر آزمائے ان کو جنت مل جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ سچے ضرور ہیں لیکن آزماتا اس لیے ہوں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ دنیا میں جھوٹے علیحدہ ہو جائیں، سچے علیحدہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، دفاع صحابہ، نعرہ تکبیر۔ جب حالات بنتے ہیں بڑی بڑی طاقتوں کے مقابل اہل ایمان نکلتے، اللہ ان کی مدد فرماتے۔ بیانگی وہی ماحول تھا جب آج سے 20 سال پہلے پھٹے پرانے کپڑوں والے امریکہ کے مقابل نکلے تھے۔ واہ واہ، وہی منظر تھا۔ دنیا نے کہا یہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے والے کیا کر لیں گے۔ دنیا نے کہا ان کو پتہ نہیں ہے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ امریکہ سے نہیں لڑا جاتا۔ دنیا کہتی تھی ان مولویوں کو سمجھ نہیں ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس ایٹم ہے۔ اور جواب میں اعظم طارق نے کہا تھا تم طالبان کے دن گنتے ہو، میں تمہارے دن گنتا ہوں۔ زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم۔ یہاں پر چلنے والا، یہاں پر جس کا قدم اٹھتا ہے اس کے مقابل دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو، وہ پرواہ اس لیے نہیں کرتا کہ محبت کے راستوں پر چلنے کا درس اس نے صدیق اکبر سے سیکھا ہے۔ محبت اور جرت کے راستوں پر چلنے کا سبق فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، حبشے کے کالے بلال سے سیکھا ہے۔ اور دیکھو 20 سال پہلے ایٹم ایک طرف تھا، اسلحہ ایک طرف تھا، طاغوت ایک طرف تھا، دوسری طرف اللہ کا نام تھا، محمد کا نام تھا، صحابہ کا طریقہ تھا۔ 20 سال کے بعد کیا ہوا؟ ایٹم ہار گیا، قرآن جیت گیا۔ جیتے یا نہیں جیتے؟ جیتے یا نہیں جیتے؟ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کدھر ہے وہ منافق جو اخباروں میں کالم لکھتے تھے اور کہتے تھے امریکہ کے پاس ایسا اسلحہ ہے جو غاروں سے آکسیجن چوس لیتا ہے، امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے چلتی ہوئی چوٹی کے پاؤں گن لیتے۔ لکھنے والوں نے لکھا امریکہ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے مکھی کے پر کی آواز بھی ان کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ تمہاری بات ہے۔ آؤ دوسری طرف کون لوگ تھے؟ دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ آج بھی آپ نے سنا ہوگا جب 20 سال پہلے علامہ اعظم طارق نے کہا لوگ کہتے ہیں جنگ نہ ہو، اعظم طارق کہتے ہیں خدا کرے جنگ ہو۔ 20 سال پہلے علامہ اعظم طارق نے کہا تھا لوگ کہتے ہیں خدا کرے جنگ نہ ہو، اعظم طارق کہتے ہیں خدا کرے جنگ ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم
ایٹم کو بھی دیکھیں، ہم رب کی رحمت کو بھی دیکھیں۔ سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عشق رسول میں اٹھنے والے وہ قدم جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اٹھے، دنیا نے تانے دیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کرے تو تانوں کی پرواہ نہیں کرتے، تانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا نے کہا تمہارے پاس اسلحہ تھوڑا ہے، انہوں نے کہا ہم ان کے ماننے والے ہیں جو بدر میں ٹہنیاں لے کے آئے تھے۔ وہ کالم لکھنے والے، وہ قلم فروش اور وہ درباری جنہوں نے اس وقت ڈالر، پیسہ، لالچ کے بلبوتے پر کہا کہ جناب دیکھیں تو صحیح، اب چند دنوں کے بعد منظر بدل جائے گا، اب چند دنوں کے بعد حالات بدل جائیں گے۔ حالات تم کیسے بدلو گے؟ تم وہاں جھانک کر کیوں دیکھتے ہو؟ کھڑکی سے جھانک کے تو وہ دیکھتا ہے جس کو کھڑکی کے ادھر کوئی چیز نظر نہ آئے، کھڑکی کے پار تو وہ دیکھتا ہے جس کے پاس سیکھنے کے لیے کھڑکی کے اس طرف کچھ نہ ہو۔ دوسرے محلے میں جا کر تو وہ دیکھتا ہے جس کے اپنے محلے میں مثال موجود نہ ہو۔ دوسرے ملک میں تو وہ جاتا ہے جس کے اپنے ملک میں مثال موجود نہ ہو۔ عقل کے اندھو، تم نے 35 سال پہلے دیکھا نہیں، ساری دنیا ایک طرف تھی، حق نواز ایک طرف تھا۔ جب تک سورج چاند رہے گا اس طرف جا کر مثالیں تو تب تلاش کرو جب راکٹ لانچر کے دھماکے ایک طرف تھے، اعظم تارک ایک طرف تھا۔ کمال۔ اس طرف جا کر تو تب دیکھو جب یہاں مثال نہ ہو۔ یہاں 27 سال قید کاٹنے والے ایک طرف تھے، دنیا کا تابوت ایک طرف تھا۔ میں نے پہلے بھی کئی جگہ پر ان سرفروشوں کی داستانیں بتائی جنہوں نے حضور سے محبت کی، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی۔ میرے جنگ کی دھرتی پہ ایک ایسا بزرگ موجود ہے جو ایک رات کا بیایا ہوا، اگلے دن گرفتار ہوا، جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا، 27 سال تک قید و بند کی صحبتوں میں رہا۔ اپنی بیوی کو ہر ملاقات پر کہتا تم کسی اور جگہ شادی کر لو، میری زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ اس کی بیوی جواب میں کیا کہتی؟ ڈگری کے لوگوں، صحابہ کے عشق تو بہت بلند ہے۔ 1400 سال کے بعد حضرت عائشہ اور سمیہ سے محبت کرنے والی اس جنگ کی بیٹی نے اپنے خاوند سے کہا اگر تو تخت دار پہ چڑھے گا میں تب بھی راضی ہوں، زندہ واپس آئے گا میں تب بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تیرا تخت دار پہ چڑھنا بھی تو اصحاب رسول کے لیے ہوگا، تو واپس آئے گا میں تیرا انتظار کروں گی۔ ڈگری کے لوگوں پہ 27 سال کا عرصہ گزرا۔ 27 سال کے بعد پچھلے سال جب وہ جنگ کا بیٹا، وہ اصحاب رسول کا خادم، پابند سلاسل، سلاخیں کھلی تو باہر آیا، میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کی جوانی جا چکی تھی۔ میں اس کی بوڑھی بیوی سے ملا جس کے بالوں میں سفیدی چمک رہی تھی، کمزوری کی وجہ سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا 27 سال کیسے گزرے؟ اس نے کہا صحابہ کی محبت میں 27 سال اور بھی گزر جاتے۔ صحابہ سے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ میں نے شروع یہاں سے کیا، جو عشق کرتا ہے وہ پھر صرف محبوب کو دیکھتا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ نے حضور سے محبت کی، پھر ان کو تانوں کی پرواہ، پھر ان کو باتوں کی پرواہ، پھر لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی پرواہ، صرف ایک ہی پرواہ تھی، اللہ کا محبوب راضی ہے یا نہیں ہے۔ اور آج جو عشق صحابہ کرتے ہیں، آج جو عشق مصطفیٰ کرتے ہیں، وہ پھر تانوں کی پرواہ نہیں کرتے،
وہ پھر حالات کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے قائدین کہا کرتے تھے وہ ملا جو حالات کے انتظار میں ہے، جو حالات بہتر ہونے کا انتظار کرتا ہے. ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کون سا نبی دنیا میں ایسا آیا کہ اس نے حالات کا انتظار کیا ہو؟ دنیا میں کسی نبی نے حالات بننے کا انتظار کیا؟ کسی صحابی نے حالات کے بننے کا انتظار کیا؟ حضور کے صحابہ میدان میں اترے، منافقوں کے تانے اپنی جگہ، حضور کے ساتھ چلتے رہے. کبھی میں دیکھتا ہوں غزوہ خندق کے موقع پر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بنو نذیر لشکروں کے لشکر لے کر خندق کے باغر پہنچ جاتا ہے. جب بار بتایا گیا نا صحابہ کو کہ 12,000 کا لشکر آ گیا، اس وقت صحابہ گھبرائے نہیں، بلکہ لشکروں پہ لشکر دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. جب لشکروں پہ لشکر آئے تو صحابہ کے ایمان میں اور اضافہ ہو. لوگ کہتے ہیں جناب جب ایک کے بعد ایک کی شہادت ہو تو پھر حوصلے پست ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ اس لیے نہیں ہو سکتا. احد کے میدان میں حضور کے 70 صحابہ شہید ہوئے، کئی زخمی تھے. کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ ابو سفیان لشکر لے کر دوبارہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے. حضور نے اپنے صحابہ پہ نظر دوڑائی. ڈگری کے لوگوں کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا ہاتھ نہیں تھا، کسی کی آنکھ نہیں تھی، کسی کے زخموں سے خون رس رہا تھا. حضور نے فرمایا ہاں بھائی ابو سفیان کا لشکر دوبارہ آ رہا ہے، بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، نکلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان زخمی شیروں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہماری جو جان بچی ہے یہ بھی آپ کے لیے، جو گئی ہے وہ بھی آپ. حق پر جب تکلیف آ جائے تو اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. حق پر تکلیف آ جانے کے بعد مومن کا جذبہ بڑھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. یہ وہی تکلیفیں ہیں جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. مصائب سے گزرنے کے بعد مومن کا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ بلند آواز سے بتاؤ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ قریب مثال میں آپ کے پاس لے آتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ کہنے کی باتیں ہیں. میں نے کہا وہ کہنے والے دور گزر گئے، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں. جنازہ اٹھانے پر اگر تعداد میں کمی واقعہ ہونا ہوتی تو آج ڈگری کا یہ پنڈال تنگ دامنی کا شکوہ نہ کر رہا ہوتا. جنازہ اٹھانے پر اگر اس شاہ کے مصطفیٰ کے سمندر میں کمی آنا ہوتی آج یہ ٹاٹے مارتا ہوا سمندر نہ ہوتا. تختہ دار پر چھوڑنے کے بعد اس شاہ کے مصطفیٰ کے سمندر میں اگر کمی آنا ہوتی آج کے مجمع صحابہ نہ کہہ رہا ہوتا. اگر آج بھی اسی جذبے سے یہاں پر موجود ہے اس کا مطلب ہے شہید کے خون کے ایک ایک قطرے سے انقلاب پیدا ہو چکا ہے. اور یہ انقلاب صرف میدانوں میں نہیں ہے، یہ انقلاب حکومتی ایوانوں میں بھی ہے. یہ صرف میدانوں میں نہیں ہے. 6 اکتوبر سن 2003 کو علامہ اعظم طارق شہید ہوئے. اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کے نام نصاب تعلیم سے ہم تمہیں نکالنے نہیں دیں گے. مولانا اعظم طارق کی شہادت کے بعد ان 17 سالوں میں نصاب کی کتابوں سے آیات جہاد کو نکال دیا گیا.
صحابہ کے ناموں کو نکالا گیا، اہل بیت کے واقعات کو نکالا گیا، ختم نبوت کے مضامین کو نکالا گیا۔ الحمدللہ 17 سال کے بعد ہم اسمبلی میں پہنچے، ہم نے وہاں پہ یہ بل منظور کروا لیا کہ پہلی جماعت سے لے کر 6ٹھی جماعت تک پنجاب کے ہر بچے کو قرآن لازمی پڑھایا جائے، اور 6ٹھی جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک پنجاب کے ہر بچے کو قرآن کا ترجمہ لازمی پڑھایا جائے۔ ہم نے پنجاب میں تاریخ اسلام، مطالعہ پاکستان اور اسلامیات کے تمام تر اختیارات پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے لے کر علماء بورڈ کو دے دیے۔ وہ چھپا ہوا رافضی اور قادیانی ہاتھ جو ختم نبوت صحابہ اور اہل بیت پر حملے کرتا تھا، ہم نے اس بل کے ذریعے اس چھپے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دیا، اور میں نے اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد جو پنجاب اسمبلی میں قرارداد تحسین لائی، وہ قرارداد آپ کے سماعتوں سے گزری ہوگی۔ اس قرارداد کا متن یہ تھا کہ علامہ اعظم طارق 2003 میں یہی چاہتے تھے، لیکن اس وقت اللہ کو منظور نہیں تھا۔ الحمدللہ 2020 ان کی شہادت کے 17 سال کے بعد ہم پنجاب اسمبلی سے وہ بل پاس کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پہلے ہم بتاتے تھے کہ صدیق کا منکر مسلمان نہیں ہے، اب سکول سرکاری ہوگا، ماسٹر بھی سرکاری ہوگا، نصاب بھی سرکاری ہوگا، پڑھنے والا بچہ دیوبندی کا بھی ہوگا، اہل حدیث کا بھی ہوگا، بریلوی کا بھی ہوگا، اہل تشیع کا بھی ہوگا، اور ماسٹر بتائے گا کہ عائشہ کا منکر مسلمان نہیں ہے۔ یہ شہداء کا خون ہے، یہ شہداء کے اخلاص کی برکت ہے، اور ہمارے قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری منزل نظام خلافت راشدہ ہوگی۔ آگے بڑھو گے، چلتے رہو گے، پرعزم رہو گے۔ بعض لوگوں کو پیدل چلنے کا شوق آیا ہوا ہے، بعض لوگوں کو پیدل چلنے کا شوق آیا ہوا ہے۔ شوق ہمیں بھی ہے، لیکن ہم عورتوں کے مقابلے میں نہیں چلنا چاہتے، کمال ہم بچوں کے مقابلے میں نہیں چلنا چاہتے۔ چلنے کا شوق ہے تو مردوں کے مقابلے میں مرد لاؤ، لیکن ڈگری والے جانتے ہیں تم میں مرد ہے کیا؟ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ جب نماز کی صفیں بنتی ہے، نماز کی صفیں بنتی ہے، پہلی صف مردوں کی ہوتی ہے، پھر عورتوں کی ہوتی ہے، پھر بچوں کی ہوتی ہے، لیکن یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے، یہ طریقہ مسلمانوں کا ہے۔ غیر مسلم کبھی بچوں کے پیچھے چھوٹتے ہیں، کبھی عورتوں کے پیچھے چھوٹتے ہیں، کبھی بچوں کو روانہ کریں گے، کبھی عورتوں کو روانہ کریں گے۔ ہم بچوں اور عورتوں سے اس لیے بات نہیں کرتے کہ میرے نبی نے منع کیا ہے۔ رہی بات مردوں کی، ڈگری والوں صرف اتنا بتاؤ، چلنے کا شوق ہے، کراچی تک پیدل آ جاؤ گے؟ پیدل چلنے کا شوق ہے، سکھر تک آ جاؤ گے؟ حیدرآباد تک آ جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہم ریکارڈ بنائیں گے 22 جمادی الثانی کو، آپ کے ریکارڈ کو پاؤں کے نیچے رومتے ہوئے آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ۔ اور ہم اس ملک میں ریکارڈ نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں قانون سازی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات نہیں چاہتے۔ کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، کلمے کی بنیاد ابو بکر صدیق کی عزت کا تحفظ۔
گستاخ صحابہ کے لیے قانون بنے یا نہ بنے؟ گستاخ اہل بیت کے لیے بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ آج پھر یہاں پہ یہ ریفرنڈم دے کر جائیں. ریفرنڈم یہ ہے ہمارے علاقوں میں عام انتخابات ہو، جبلدیات ہو، ووٹ اسی کو جائے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. جس کے دل میں حضرت ابو بکر کی محبت ہے ووٹ اسی کو جائے گا. فاروق اعظم کی محبت ہے اسی کو جائے گا نہیں جائے گا. آج دنیا کہتی ہے کہ سائیں پنجاب والے سندھ والوں کو پانی نہیں دیتے. یہ وڈو ظلم ہے، وڈو مسئلہ ہے. یہ پانی نہیں دیتے. اچھا اگر مل جائے سارا دے دیں سائیں یہ تو بہت بڑی بات ہوگی. آپ اگر ہمیں پانی دے دیں اور حصے سے زیادہ دے دیں ہم تو آپ پہ راضی ہیں. میں نے کہا بس یہیں سے سمجھ لیں اگر ہم پانی پہنچا دیں تو پنجاب محسن ہے. صحابہ نے پانی نہیں دین پہنچایا ہے. سبحان اللہ. واہ صحابہ واہ. اس میں تو اختلاف ہوگا، اس میں تو اختلاف ہوگا. پنجاب میں حق زیادہ ملا یا تھوڑا ملا؟ سندھ کو پانی تھوڑا ملا یا زیادہ ملا؟ مجھے بتاؤ محمد عربی کا پورا دین صحابہ نے دیا یا نہیں دیا؟ تھوڑا یا مکمل؟ آدھا یا مکمل؟ دینے والے کون ہیں؟ دین پہنچانے والے کون ہیں؟ اول نبی کے شاگرد کون ہیں؟ اول نبی کے وفادار کون ہیں؟ ہمارے امام کون ہیں؟ اپنے محسنوں کے لیے کھڑے رہو گے یا نہیں رہو گے؟